تو انت طالق راکبتن فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ جب تک سوار نہ ہوگی. جیسے یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ دخول دار نہ ہوگا، تو یہاں پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ وہ سوار نہ ہوگی. جو ہی سوار ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ انت طالق راکبتن کا معنی ہے ان رکبتی فانت طالق، ان رکبتی. تو دیکھو نا یہ صفت ہے، خیال کرنا صفت سے مراد صفت نحوی مراد نہیں، صفت معنوی مراد ہے. صفت معنوی، صفت معنوی یعنی قائم بالغیر، چاہے وہ صفت نحوی ہو یا غیر صفت نحوی ہو. اس لیے کہ حال بھی، حال ذوالحال بھی معنن صفت ہوتی ہے. معلوم ہوا انت طالق راکبتن، جب تک سوار نہ ہوگی طلاق واقع نہ ہوگی، جب تک دخول دار نہ ہوگا تو طلاق واقع نہ ہوگی. معلوم ہوا صفت بھی شرط کی طرح ہے حکم کے روکنے میں، جیسے شرط حکم کو روکتا ہے اسی طرح صفت بھی کیا کرتی ہے، حکم کو روکتا ہے. اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط کے ساتھ ملایا. تو صفت کو شرط کے ساتھ کیوں ملایا؟ اسی لیے کہ حکم کے روکنے میں جیسے شرط مؤثر ہے اسی طرح صفت بھی حکم کے روکنے میں کیا ہے، مؤثر ہے. جیسے اس نے اس وقوع طلاق کو روک دیا، اسی طرح راکبتن نے بھی وقوع طلاق کو کیا کر دیا، روک دیا. معلوم ہوا صفت شرط کی طرح ہے. دوسری وجہ جس طرح شرط میں حکم جس طرح شرط پر موقوف ہوتی ہے، اسی طرح صفت میں بھی حکم صفت پر موقوف ہوتی ہے. انت طالق ان دخلت الدار، اگر کوئی بیوی کو کہے انت طالق ان دخلت الدار، فی الحال طلاق واقع ہو گئی نہیں ہوئی، دخول دار پر معلق ہو گئی، تو وہ کوئی طلاق حکم رک گیا. جو ہی دخول دار پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی. یہ حکم موقوف ہے شرط پر، جو ہی شرط پائی جائے گی حکم واقع ہوگا. معلوم ہوا شرط میں حکم تعلیق میں اس میں حکم شرط پر موقوف ہوتی ہے، تو صفت میں بھی حکم کیا ہوتی ہے، صفت پر موقوف ہوتی ہے، صفت پر موقوف ہے. جب صفت پائی جائے گی، رکوع پایا جائے گا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. معلوم ہوا سب صفت کس کی طرح ہے، شرط کی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط کے ساتھ ملایا، اور شرط کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ شرط کو حکم کے روکنے میں عامل معتبر سمجھا ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے. یہ سمجھو بھائی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شرط یہ حکم کے روکنے میں تو عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے. شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے. دیکھو کسی نے بیوی کو کہا انت طالق، فوراً کہا ان دخلت الدار، تو انت طالق طلاق کے واقع ہونے کا سبب ہے. اگر ان دخلت الدار نہ کہتا تو انت طالق کہتے ہی طلاق واقع ہو جاتی. طلاق کا واقع ہونا حکم ہے، فوراً کہا ان دخلت الدار، طلاق واقع ہو گئی. طلاق واقع نہیں ہوئی، حکم ہے طلاق واقع نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ شرط کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط کو حکم کے روکنے میں عامل معتبر مانتے ہیں. کہتے ہیں شرط حکم کو روکتا ہے نہ کہ سبب کو، سبب کو نہیں روکتا. اس لیے انت طالقن تو اس نے کہہ دیا، جب انت طالقن کہہ دیا تو وہ تو واقع ہو گئی ہے. انت طالقن تو منہ سے نکل گیا، اب تو انت طالقن تو موجود ہے، واقع ہو گئی. شرط نے انت طالقن کو وقوع سے نہیں روکا، سبب بننے سے نہیں روکا، بلکہ حکم کو وقوع سے روکا ہے. اس لیے یہ شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے نہ کہ سبب کے روکنے میں. اس لیے انت طالقن موجود ہے، یہ سبب پایا جا رہا ہے، موجود ہے،
شوہر کے منہ سے صادر ہو گیا انت طالق، لیکن طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ شرط نہیں پائی جائے گی، تو یہ عدم حکم کا نہ پایا جانا کس وجہ سے ہے؟ شرط کی وجہ سے ہے۔ جو ہی شرط پائی جائے گی حکم بھی پایا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہے، اور جہاں پر عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہو اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں، اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں، عدم اصلی نہیں کہتے کہ حکم اصل کے اعتبار سے معدوم ہے، اس کا سبب ہی نہیں پایا جا رہا اس لیے حکم اصل کے اعتبار سے معدوم ہے، نہیں، سبب تو پایا جا رہا ہے۔ شریعت نے کہا یہ حکم واقع نہیں ہوگی شریعت کی وجہ سے، شریعت نے کہا یہ حکم واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، اس لیے اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں، عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ عدم شرعی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے شرط کو عامل کے اعتبار کیا ہے کہ یہ شرط عامل ہے حکم کے روکنے میں نہ کہ سبب کے روکنے میں، اس لیے یہ عدم شرعی ہے۔ اور یاد رکھنا جو عدم شرعی ہوتا ہے وہ آگے متعدی ہو جاتا ہے دوسرے کی طرف، یعنی اس پر دوسرے کو قیاس کرنا درست ہے، اس پر دوسرے کو قیاس کرنا درست ہوتا ہے جو عدم شرعی ہو۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن احناف نے مصنف نے اس کا جواب آگے مستقل ذکر کیا ہے، ان کے سارے استدلالات کا جواب پھر آگے مصنف نے سب کے ترتیب وار امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلالات کا جواب دیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط کو حکم کے روکنے میں عامل معتبر سمجھا ہے نہ کہ سبب کے روکنے میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی حصی مثال اس طرح دیتے ہیں، حصی مثال وہ کہتے ہیں ایک قندیل ہے، لالٹین، قندیل، فانوس، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں لٹکایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قندیل کو اگر رسی سے لٹکایا جائے چھت کے ساتھ لٹکایا گیا، یہ مثلا قندیل ہے، قندیل اس کو رسی کے واسطے سے چھت سے لٹکایا گیا، قندیل کو لٹکایا گیا، اگر قندیل کو نہ لٹکاتا اور ویسے چھوڑ دے گرے گا نہیں گرے گا؟ دیکھو مارکر اس سے قندیل سے ہلکا ہے اور یہ گر گیا، یہ کیوں گرا؟ یہ کیوں گرا؟ جی اس کے گرنے کی وجہ پاگل ہو، ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کے گرنے کی علت گرا کیوں؟ گرنا حکم ہے، خیال کرنا، یہ گر گیا، کیوں گرا؟ پاگل ہو، سبب کیا ہے اس کا گرنے کا؟ یہ تو پوچھ رہے ہیں، رسی تو شرط کی طرح ہے۔ یا رب العالمین، اگر یہ مارکر نہ ہوتا بلکہ چھوٹا سا ہلکا سا روئی کا چھوٹا سا حصہ ہوتا روئی کا تو وہ اس طرح اڑتا رہتا، پھر جا کے کہیں آرام سے گر جاتا، جلدی نہ گرتا۔ یا آپ دھوپ کی کرن دیکھو، سورج کی کرن دیکھو تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے رہتے ہیں، نیچے نہیں گرتے، کیوں؟ وزنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ثقل نہیں ہے، وہ باری نہیں ہے۔ معلوم ہو گرنے کی جو علت ہوتی ہے سبب وہ باری پن ہے، وہ اللہ کے بندو یہ باری ہے، اس لیے زمین اس کو کشش ثقل سے کھینچ لیتا ہے، تو جو باری نہیں ہوگا وہ نہیں گرے گا، وہ اڑتا رہے گا۔ معلوم ہوا فانوس کا ثقیل ہونا یہ سبب ہے اس کے گرنے کا، اور گرنا اس کا حکم ہے، گرنا اس کا حکم ہے۔
اس فانوس کو ہم نے رسی سے باندھ لیا چھت کے ساتھ، تو رسی سے باندھنا کا شرط کی طرح ہے۔ اب جب ہم نے فانوس کو رسی سے باندھ لیا تو آیا یہ فانوس گر گیا؟ نہیں گرا۔ اس کا سبب موجود ہے، گرنے کا سبب اور علت موجود ہے، باندھنے کی وجہ سے اس کا باری پن ختم ہو گیا یا موجود ہے؟ اب بھی موجود ہے، ثقیل ہے، باری پن موجود ہے، لیکن گرا نہیں۔ کیوں نہیں گرا؟ رسی سے معلق ہونے کی وجہ سے، رسی سے لٹکانے کی وجہ سے۔ تو حکم واقع نہیں ہوا، شرط کی وجہ سے، رسی کی وجہ سے گرا نہیں، باندھنے کی وجہ سے رسی سے معلق ہے، لیکن آیا اس کا سبب ختم ہے یا موجود ہے؟ سبب تو موجود ہے، اس کا باری پن تو موجود ہے۔ اس کا باری پن کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، باری پن ختم نہیں ہوا، سبب موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں ہے، وقوع، وہ فانوس گرا نہیں، اس لیے کہ شرط یعنی رسی سے بندھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق ان دخلت الدار، تو انت طالق سبب ہے طلاق کے واقع ہونے کا، اور طلاق کا وقوع یہ حکم ہے۔ حکم واقع نہ ہوئی شرط کی وجہ سے، لیکن سبب پایا گیا۔ سبب کیا ہو گیا؟ پایا گیا۔ سبب تو موجود ہے۔ معلوم ہوا اس شرط نے حکم کو وقوع سے روکا ہے، سبب کو عامل بننے سے، سبب بننے سے نہیں روکا، سبب پایا گیا۔ سبب کیا ہو گیا؟ پایا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عدم حکم جہاں شرط پائی جائے گی تو حکم موجود ہوگا، شرط نہ ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو صفت بھی شرط کی طرح ہے، دو وجہ بیان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس لیے عدم حکم عدم صفت کی وجہ سے، وصف کی وجہ سے ہوگا، اور جب وصف موجود ہوگا تو حکم بھی موجود ہوگی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط کے ساتھ ملایا، اور شرط کو حکم کے روکنے میں عامل معتبر سمجھا، نہ کہ سبب کے روکنے میں۔ اور اس لیے اس آیت میں صفت بھی ذکر ہے اور شرط بھی مذکور ہے، اور اللہ نے باندی کے ساتھ نکاح کو معلق کیا آزاد کی قدرت نہ رکھنے پر، عدم تولا حرہ پر۔ جو آزاد کی قدرت نہ رکھے باندی سے نکاح کرے۔ لہذا اگر باندی سے معلوم ہو، اس کا مفہوم مخالف ہو کہ جو آزاد کی قدرت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور باندی کے ساتھ صفت لگ گئی مومنات کی، اگر مومنہ ہوگی، اگر صفت ہوگا تو حکم موجود ہوگا، اگر صفت نہ ہوگی تو حکم بھی نہ ہوگی۔ پتلی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہی وجہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق طلاق کو اور عتاق کو ملک پر، طلاق اور عتاق کو ملک پر معلق کرنے کو باطل قرار دیا۔ طلاق اور عتاق کو ملکیت پر معلق کرنے کو کیا قرار دیا؟ باطل قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی اجنبی عورت کو کہے ان نکحتک فانت طالق، ان نکحتک فانت طالق، بازار میں گھوم رہی تھی، اس کو اچھا نہ لگا عورتیں باہر کیوں گھومتی ہے، انہوں نے کہا ان نکحتک فانت طالق، تو اگر میرے نکاح میں آ گئی نا، اگر میں تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، طلاق کو معلق کیا ملک پر، ملک نکاح پر، ملک پر یعنی ملک نکاح پر معلق کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو باطل قرار دیا۔ یا کسی غیر کے غلام کو کہے ان ملکتک، ان ملکتک فانت حر، فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو اتنا اچھا آدمی ہے، اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو آزاد ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں حریت کو معلق کیا عتاق کو ملک پر، ملک یمین پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس تعلیق طلاق اور عتاق کو ملک پر اس تعلیق کو باطل قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اجنبیہ کو کہہ رہا تھا ان نکحتکی، تو وہ تو اجنبیہ اس کے نکاح میں تو ہے ہی نہیں۔ فانت طالق، انت طالق طلاق کا شرط کے لیے سبب ہے، اور طلاق کا واقع ہونا اس کا حکم ہے۔ طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں پائی گئی، لیکن یہ سبب بن گیا نہیں بنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے فانت طالق سبب بنتا ہے فی الحال، لیکن اس کے لیے فی الحال محل کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے فی الحال کس کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ فی الحال تو سبب بن گیا۔ جب یہ فی الحال سبب بن گیا طلاق کے وقوع کا، طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ جو ہی شرط پائی جائے گی تو حکم واقع ہو جائے گا۔ شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، نہ کہ سبب کے روکنے میں، لہذا سبب بن کر واقع ہو جائے گا، لیکن یہ سبب بننا لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سبب کے لیے فانت طالق ان کے لیے محل موجود نہیں ہے، محل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ملک نکاح میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے ملک نکاح اس کے نکاح میں نہیں ہے، تو محل ہی نہیں ہے۔ جب محل ہے ہی نہیں تو یہ تو سبب بن کر واقع ہو گیا، لیکن محل نہ ہونے کی وجہ سے فانت طالق لغو ہو گیا، انت طالق لغو ہو گیا۔ حکم تو ویسے واقع نہیں ہوا تھا اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، اور انت طالق تو پایا گیا لیکن محل نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو اجنبیہ ہے، لہذا محل نہ ہونے کی وجہ سے فانت طالق سبب نہ بن سکا، لغو ہو گیا۔ تو جب انت طالق نہ ہو، جہاں سبب نہ ہو وہاں انت طالق بھی نہیں ہوگا، مسبب بھی نہیں ہوگا، حکم بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر یہ آدمی اسی اجنبیہ سے نکاح کر لے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع، کیونکہ اس کا سبب ہی نہیں ہے۔ جس وقت سبب پایا جا رہا تھا اس وقت محل نہیں تھا۔ جیسے کہ کوئی دیوار کو انت طالق کہہ دے، دیوار کو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ دیوار محل طلاق نہیں ہے۔ اسی طرح اجنبیہ کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ان ملکتک فانت حر، عتاق کو معلق کیا ملکیت پر، ٹھیک ہے، اور حریت آزاد کا ہونا، آزاد ہونا یہ حکم ہے، سبب انت حر ہے۔ اس شرط نے حکم کو روکا ہے، سبب کو نہیں روکا، تو فانت حر پایا گیا، لیکن جس وقت یہ پایا گیا آزاد تو نہیں ہوا، اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، شرط نے حکم کو روکا ہے نہ کہ سبب کو، تو سبب تو پایا جا رہا ہے۔ جب سبب پایا جا رہا ہے لیکن اس وقت محل نہیں تھا، وہ اس کی ملکیت میں نہیں تھا، لہذا محل نہ ہونے کی وجہ سے فانت حر باطل اور لغو ہو گیا۔ لہذا اگر یہ آدمی اس اجنبی کا مالک بن بھی جائے تب بھی وہ آزاد نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس تعلیق طلاق و عتاق کو ملک پر اس کی تعلیق کو کیا کر دیا؟ ابطلا، باطل کر دیا، اس لیے کہ یہاں محل نہیں ہے، یہاں محل، یہ ایسا ہی باطل ہے، یہ ایسا ہی باطل ہے دونوں صورتوں میں۔ جیسے کوئی اجنبی عورت کو کہے، اجنبی عورت کو کہے، بیوی کو نہیں، اجنبیہ کو، ان دخلت الدار فانت طالق، بس باہر گھومتی رہو، اچھی لگتی ہو، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی فانت طالق، تو طلاق ہو جائے گی۔ بالاتفاق یہ کلام لغو ہے، بالاتفاق، اس لیے کہ وہ اس کے محل نکاح میں نہیں ہے، نکاح ہی میں نہیں ہے، ملکیت ہی وہاں نہیں ہے، ملکی نکاح، تو وہ اجنبیہ کو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اس لیے جیسے وہ باطل ہے اسی طرح یہاں بھی ملک نکاح ہونے کی وجہ سے انت طالق سبب پایا گیا، جو سبب پایا گیا ہے اور وہ محل نہ ہونے کی وجہ سے وہ لغو اور باطل ہو گیا، تو نکاح کرنے کے بعد بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔ کوئی امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، مصنف رحمہ اللہ اس کے جوابات دیں گے احناف کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ البتہ شارحین نے ان کی اس حصی مثال کی جواب دیا ہے
کہ انہوں نے جو حصی مثال پیش کی ہے فانوس کی رسی سے لٹکانے کی، کہ باوجود لٹکانے کے اس کا سبب پایا گیا ہے، موجود ہے، لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ رسی نے اس کو حکم سے مانے ہے، وقوع سے مانے ہے، نہ کہ اس کے ثقل سے۔ ثقل اب بھی موجود ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کو طلاق کے تعلیق کو قندیل کے تعلیق پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے، درست نہیں ہے۔ طلاق کو قندیل پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق موجود ہے، انت طالق ان دخلت دارا، طلاق موجود ہے، طلاق تو موجود نہیں ہے۔ تو تعلیق اس شے کی ہوتی ہے، وہ شے طلاق پر معلق، اس شے کو طلاق پر معلق کیا جاتا ہے کہ جو موجود نہ ہو لیکن متصور ہو سکتا ہے موجود ہو جائے۔ طلاق موجود نہیں ہے، طلاق موجود نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے، متصور ہے۔ تو جس وقت شرط پر تعلیق ہو رہی تھی طلاق پایا جا رہا تھا۔ حمزہ ہمارے ساتھ ہو، نہیں ہونا بدماش۔ جس وقت طلاق کو معلق کر رہا تھا دخول دار پر، طلاق پایا جا رہا تھا، طلاق نہیں تھا۔ تو شے معدوم کو، جو ایک شے موجود نہ ہو، اس کی تعلیق ہوتی ہے طلاق پر، لیکن متصور ہے۔ اور یہاں قندیل تو پہلے سے موجود ہے، قندیل پہلے سے موجود ہے، بس وہاں پڑا تھا، اس نے اٹھا کر رسی سے لٹکا دیا، تو ادھر سے ادھر تک چلا گیا، لیکن قندیل تعلیق سے پہلے موجود تھا۔ قندیل تعلیق سے پہلے رسی پر لٹکانے سے پہلے موجود تھا، اور یہاں پر طلاق شرط سے پہلے موجود نہیں تھا۔ تو تعلیق اس شے کی ہوتی ہے جو معدوم ہو، موجود نہ ہو۔ پھر جب شرط پائی جاتی ہے نا، تو ابتداءً وہ موجود ہو جاتا ہے۔ شرط کے پائے جانے کے وقت پھر اس کے پائے جانے کی وجود کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہاں فانوس کے لٹکانے میں فانوس پہلے سے موجود ہے، آپ معدوم شے کو لٹکا نہیں رہے ہو، بلکہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے تعلیق الطلاق بالفانوس یا بالقندیل درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور ان استدلالات فاسدہ میں سے وہ بعض وہ ہیں کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، ان الحکم متى علق بشرط، حکم کو جب شرط پر معلق کیا جائے، او اضیف الی مسمن، یا اس کی اضافت کی جائے کسی ایسے ذات اور مسمى کی طرف، بوصف خاص، کہ جو مسمى اور ذات وہ کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو، اوجب النفی الحکم عند عدم الشرط او الوصف، تو یہ حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے شرط یا وصف کے نہ ہونے کے وقت۔ ولہذا اسی وجہ سے لم یجوز، امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز قرار نہیں دیا نکاح الامت، باندی کے ساتھ نکاح کرنے کو، عند فوات الشرط او الوصف، اس شرط اور وصف کے فوت ہونے کے وقت، جو شرط اور وصف دونوں کے دونوں المذکورین موجود ہیں، مذکور ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو شخص قدرت نہ رکھ سکتا ہو، أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو پھر ان سے ہے کہ جو جن کے مالک ہیں، أَيْمَانُكُمْ، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے بھائیوں کے دائیں ہاتھ، اس لیے کہ اپنے باندی سے نکاح جائز نہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کے باندیوں سے نکاح کرو، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومنہ باندیوں سے۔ شارح کہتے ہیں وہ حاصلہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس اصول کا حاصل یہ، انہ الحق الوصف بالشرط، امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط سے ملایا، واعتبر التعلیق بالشرط، اور تعلیق بالشرط کو معتبر سمجھا، عاملا فی منع الحکم دون السبب، حکم کے منع کرنے میں تو عامل معتبر سمجھا نہ کہ سبب کے۔ ولذالک، اسی وجہ سے ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق اور عتاق کو ملک پر اس کی تعلیق کو باطل قرار دیا۔ بس
جی جی جی